ایک مولوی صاحب کے پاس ایک صاحب آئے کہ حضرت سرکار کو دیکھنے کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ آقا کی زیارت کرنے کا بڑا شوق لگا ہے، اور کچھ لوگ تو آج کل جھوٹ موٹ میں نیٹ چلا دیتے ہیں، ہمیں اپنے پیر صاحب کی زیارت کبھی کبھی ہوتی ہے، تم سرکار کی زیارت کر رہے ہو، جسے دیکھنے کے لیے رب نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کا لفظ رکھا ہے رب نے، کہ لوگوں اپنے جیسا کہنا ہے نا، آؤ یہ بندہ بن کے بتاؤ جو تمہیں بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک لے جائے۔ اور پھر قرآن میں پوری صورت ہے والنجم، یہ حفاظ کرام بیٹھے ہیں الحمدللہ، ہم ہوائی فائرنگ نہیں کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں پڑھا لکھا اسے نہیں بنایا ہے، سمجھنے والا اسے نہیں بنایا ہے، اور یہ حسینی زندگی میں کامیابی رہے گی۔ کیا فرما رہا ہے قرآن میں رب اللہ تعالیٰ؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید، پوری صورت اس میں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ایک مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئے، یہ پڑھو وہ پڑھو، انہوں نے بتایا کہ 40 دن تک صاف بستر بچھاؤ، اس کے بعد جو ہے کپڑے صاف پہنو، غذا بھی جو ہے بالکل لائٹ کھاؤ، اور بالکل پاکیزگی کے ساتھ درود پڑھتے ہوئے لیٹ جاؤ، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ 40 دن کے بعد وہ آیا کہ لگے پیر صاحب کی زیارت تک نہیں ہوئی، کہ سرکار کی دور کی بات تھی۔ اس زمانے میں حضرت شاہ سلمان توسی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، ایک بہت بڑے بزرگ کا نام تھا۔ ایسے بزرگ نہیں ہے کہ آپ سر پہ ہاتھ رکھ دیں تو آپ کو مکہ مدینہ کی زیارت کرا دیں۔ ان کے پاس وہ گیا کہ لے سرکار، میں سرکار کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگا اچھا تیرے بس کی بات ہے؟ کہ نہیں میرے بس کی نہیں، پھر کوئی عمل؟ کہنے بیوقوف، سرکار کی زیارت کی عمل نہیں ہوتے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمانے لگے ایک کام کرو، میں کس پر کل بات کریں گے، آج گھر جانا، مچھلی کا شوق ہے؟ کہ نہیں ہاں سرکار بہت شوق ہے، کہا صرف رات کو جی بھر کے مچھلی کھانا، جی بھر کے مچھلی کھانا، کبھی مچھلی کی دعوت رکھنا، جی بھر کے مچھلی کھانا، وہ پوری رات پانی مت پینا، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے سب سننے والے موجود ہیں، جی بھر کے مچھلی کھانا اور پانی پوری رات، صبح کی نماز پڑھ کے پانی ٹھیک ہے نا، لوگوں کا معاملہ ہے۔ گیا صاحب بازار سے مچھلی خریدتا ہوا لے گیا، اچھی عمدہ قسم کی، اور پیٹ بھر کے روٹی ووٹی کچھ نہیں، صرف مچھلی کھائی، کھا پی کے عشاء پڑھ گیا اور لیٹ گیا بسم اللہ کر کے۔ اب مچھلی کے بعد تو بالکل آتش بھڑکتی ہے، پانی پانی پانی، حضور کا حکم ہے نہیں، پانی کی خشکی چل رہی ہے، بڑی بے چینی کے بعد ہلکی سی نیند آتی ہے، نیند جب آتی ہے نا، پانی کی طرف دماغ پر، دل پر، وجود پر غالب ہے، جیسی نیند آتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ کسی دریا پہ ہوں اور جی بھر کے پانی پی رہا ہوں، بس جی بھر کے جیسی وہ پانی پیتا ہے آنکھ کھل جاتی ہے، آنکھ کھلتی دیکھتا ہے پھر گھر میں، پھر پیاس، پھر گھبراہٹ میں 2 گھنٹے کے بعد پھر نیند لگتی ہے، نیند لگنے کے بعد پھر کیا دیکھتا ہے کہ کسی کنویں پر ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پی رہا ہوں، پی لیتا ہے پانی تو پھر نیند کھل جاتی ہے، آدھی رات گزر گئی اسی چکر میں۔ اب تیسری مرتبہ جب نیند لگتی ہے اور پیاس کی شدت غالب رہتی ہے تو پھر اس کے خواب میں آتا ہے کہ میں اپنے گھر کے مٹکے پر ہوں اور اب مکے سے نہیں، اب جگ ڈال کے پانی پی رہا ہوں، دھڑا دھڑ پانی پیتا ہے، اور جیسی پانی پی لیتا ہے اور مکہ رکھتا ہے اور آنکھ کھل جاتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو اذان فجر ہو رہی ہے، فجر کی اذان ہوئی، اور آپ نے فرمایا تھا جیسی تو صبح کی اذان سنے جی بھر کے پانی پی لے، فجر کی اذان سنی سب سے پہلے پانی جی بھر کے پیا، نماز پڑھی اور سیدھے خواجہ شاہ سلمان توسی کی بارگاہ میں۔ کیا حال ہے؟ کہا حضور رات بھر کیا رہا؟ فرمایا حضور بےحد پیاس لگی، بےحد پریشان تھا پیاس کے مارے، پھر کہا جب آگ لگتی پانی آ جاتا۔ فرمایا عشق کا غلبہ مصطفیٰ جان رحمت کا اتنا وجود پہ ڈالو، جب آنکھ لگے گی آقا نظر آنے لگے، عشق کا غلبہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ عملیات سے اگر آقا کی زیارت ہوتی تو ہر آدمی آقا کی زیارت عمل سے کر لیتا۔